كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے. نامور کا مطلب ہوتا نام رکھنے والے مشہور و معروف جو علاقہ نہیں بلکہ دنیا بھر میں پہچان رکھتے ہیں. جیسے آج کے دور میں عام طور پر لوگ امریکہ کو سمجھتے ہیں، وہاں کا جو صدر ہے ٹرمپ ہے. نام والے بڑے بڑے گزرے، ان سے بھی پہلے صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج بھی ان کا نام جانا جا رہا ہے. کسی کا اچھائی میں تو کسی کا برائی میں، کسی کا غداری میں تو کسی کا وفاداری میں، کسی کا ایمان میں تو کسی کا کفر میں. نام ہے آج بھی، اور ہزاروں سال گزر گئے دنیا چھوڑے ہوئے. بڑے بڑے نام والے آئے اور گئے، آئیں گے اور جائیں گے. یہ سلسلہ جاری ہے. ہوئے نام ور بے نشان کیسے کوئی نشان بھی باقی نہ. ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی پہلواں کیسے کیسے. بڑے بڑے طاقت و توانا لوگوں کو بھی زمین نے نگل دیا، ختم کر دیا، ان کا وجود مٹ گیا. کیوں؟ کہ موت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. اللہ نے وہ وقت مقرر کر دیا ہے، جب کا مقرر کیا، جس حال کا مقرر کیا، جہاں کا مقرر کیا، اس وقت اس حال اور اس جگہ میں موت آنی ہی ہے. ہماری آپ کی سانسیں بالکل لمیٹڈ ہیں. اس کے سمجھنے کے لیے موبائل ہے، بہت سے عقائد اور بہت سے معاملات جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہے. اب قرآن و حدیثوں نے بتایا تو اس کی تو پلے نہیں پڑ رہی، کیونکہ وہ تو سیکھنے سے ہوگا، علم ہے نہیں. تو وہ ایسی باتیں، تو اس کا جواب موبائل سے مل جائے. موبائل میں غور کر لیں، موبائل سے مطلب موبائل میں ہم غور کر لیں اس کے کام پر، کیا کیا کام کر رہا ہے یہ، تو یہ جواب ہم کو مل جائے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سانسیں ہماری لمیٹڈ ہیں. ہماری سانسوں کی موبائل کی زبان میں بولیں تو ایک ویلیڈیٹی ہے، وقت ہے. جب وہ پوری ہوں گی تو ایسے ہی کٹ آف ہو جائے گا جیسے موبائل کے ریچارج کا وقت جب پورا ہو گیا تو ختم. اب آپ کہیں بھی ہو، کتنی بھی ضروری بات چل رہی ہو، کیسا بھی حال ہو، وقت ادھر اس کا ختم ہوا تو اب آپ کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا، اب کام نہیں کر سکتے. یہ موبائل بتا رہا ہے ہمیں کہ موبائل کے بات کرنے کا جو آپ نے ریچارج کرایا تھا اس کا ایک وقت تھا جو کمپنی نے دیا، جس وقت
وہ ٹائم آئے گا تو پھر اب مہلت نہیں مل رہی ہے آپ کو کہ یہ ادھوری بات رہ رہی ہے، اسے پورا کر لو، جنگل میں ہو کہ مکان میں پہنچ جاؤ، رات میں دن ہو جائے تب تک نہیں، جیسے ہی وہ وقت پورا ہوا موبائل آپ کا کام چھوڑ دے، بات بھی پورا کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ ایسے ہی ہماری زندگی کا کانٹیکٹ ہے، ہمارے جسم کا کانٹیکٹ ہے ہماری روح سے، ہماری روح کا تعلق ہے ہمارے جسم سے۔ اللہ نے اس کی میعاد مقرر کی ہے، ایک وقت رکھا ہے، جیسے ہی وہ وقت پورا ہوگا، اب کوئی بھی حال ہو، کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، ہاسپٹل میں ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بچپن ہو، خوشی کا عالم ہو گھر میں یا اور کوئی معاملہ ہو، جیسے ہی وہ وقت پورا ہوگا روح جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے اللہ کا مقرر کیا ہوا تو نہ وہ ٹھہرتا ہے، نہ بڑھتا ہے، نہ گھٹتا ہے، جہاں جیسا بھی اللہ نے مقرر کیا ویسے اسباب بن جاتے ہیں خود بخود۔ کسی کی موت اللہ نے مقرر کی ہے کہیں باہر، اور وہ یہ چاہے کہ میں گھر میں ہی میرا انتقال ہو اور وہ کبھی نہ نکلے گھر سے، گھر میں ہی رہے، تو وہ وقت جب آئے گا جو اللہ نے مقرر کر رکھا فلاں جگہ موت آنی ہے، تو ایسے اسباب آٹومیٹک پیدا ہوں گے کہ یہ وہاں پہنچے گا۔ آج ہم ایصال ثواب کی محفل کر رہے ہیں، سردار بھائی نے چند مہینوں میں ان کے بچوں نے 2 غم دیکھ لی، ابھی شاید 6 مہینے نہ ہوئے ہوں آدم بھائی کے، 5.5 مہینے ہوئے کہ پوتے کا انتقال ہوا، سردار بھائی کے، آدم بھائی کے بیٹے کا حادثاتی موت کی، وہ بھی حادثہ انسیڈنٹ تھا، اور سب سے والدہ سے محروم ہو گئے، سب بھائی بہن وغیرہ، یہ بھی حادثہ ہوا۔ اس میں بھی بہت کوشش کی انہوں نے، بھاگ دوڑ، پیسہ بھی خرچ علاج میں، اور اس سے زیادہ وقت اب ملا والدہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا، کوشش کرنے کا۔ 18-20 دن سب کچھ بھول کر اس تگ و دو میں لگے رہے، نہ پیسے کی پرواہ کی، نہ وقت کو دیکھا کہ والدہ درست ہو جائیں، دعائیں خود بھی کی، اوروں سے بھی، سب سے، جیسا قاری صاحب بتا رہے تھے، الحمدللہ تعلقات رکھتے ہی ہیں علماء سے، ائمہ سے، سب سے بار بار کہا، اور جب کوئی تعلق رکھتا ہے ظاہر سی بات ہے ہم سے کوئی محبت کرے گا تو خود بخود ہمارا دل اس کی طرف ہو جائے گا، اور ہم تو انسان ہیں، جانور بھی اس چیز کو پہچانتے ہیں، جانور سے بھی ہم محبت سے پیش آئے تو جانور بھی ہمارے پیچھے پیچھے رہے گا، وہ جانور چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے پالتو ہو چاہے غیر پالتو، گلی کے کتوں کو بھی اگر آپ وہ آئے اور ڈال دیں پیار سے روٹی یا کچھ بھی تو پھر آ جائے گا، اور پھر آپ محبت کے دار کرنا تو پھر آئے گا، پھر محبت کرنا تو آپ ہی کے در کا ہو کر رہ جائے گا، آوارہ سے وہ پالتو بن جائے گا۔ محبت ملی تو محبت کو محسوس کیا، اور ہم تو انسان ہیں، جبلت القلوب على حب من احسن الیہا وعلى بغض من اساء الیہا، دلوں کو محبت کرنے والوں کی محبت اور نفرت کرنے والوں کی نفرت پر پیدا کیا، اسے انسان بھی سمجھتے ہیں، جانور بھی، اگر ہم نفرت کرنے لگے تو پھر جانور بھی سمجھتے ہیں وہ ہماری طرف نہیں پڑھیں گے۔ جب آپ محبت رکھیں گے علماء ائمہ سے، اسی بات ائمہ اور علماء کو بھی محبت ہوگی، اسی طرح تمام بھائیوں کا، ماں سردار بھائی کا اخلاق الحمدللہ اللہ ترقی عطا فرمایا، یہ محبت رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، روزہ نماز وغیرہ کے پابند ہیں، علماء اور امام لوگ بھی محبت رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے بار بار کا مجھ سے بھی کئی صاحب عالم نے بھی فون کیا، نواز بھائی نے بھی، خود مجھے خود یاد رہا، اور تیجے میں دیکھیں کتنی جلدی فارغ ہو گئے، یہ بھی تو اسی اخلاق کی بات ہے، ورنہ
جو چنے لاتے ہیں گننے کے لیے، چنے جو آتے ہیں وہ گننے کے لیے ہوتے ہیں، بڑے نہیں آتے، نہیں بڑے ہوتے، چنے بڑے آئے بڑا تو کلم آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ واپس لے جانے پڑ جاتے ہیں، لوگ آتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ کہ جس کا انتقال ہوا وہ یا اس کے گھر والے